الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع و نہایت مہربان رحم والا ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو سراپا نصیحت ہے، اور وہ سینوں میں پائے جانے والی بیماریوں کو شفا دینے والی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے رسول، لوگوں کو آگاہ کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے عطا ہوئی ہے، بس اس نعمت کے حصول پر انہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. یا رحمان 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 یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہیں اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہیں اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان کہہ کر گئے تھے مصطفیٰ، اے میری قوم سن ذرا، دو چیزیں دے کے میں تمہیں جاتا ہوں سوئے کبریا. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. تیرے نبی کا تھا فرمان، اب ہیں تمہارے درمیان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن. یا رحمان پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے، بکھرے تو پنجتن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے. یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. جب بھی
بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن یا رحمان پروردگار دو جہاں کہتا یہی شعور ہے بکھرے تو پنجتن ہے اور سمٹے تو تیرا نور ہے یا رحمان یا رحمان جب بھی اٹھا کوئی شیطان راہوں میں بن گئے چٹان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم ہے اور ایک جان اہل بیت اور قرآن یا رحمان تیرے ہر ایک اصول پر قربان اہل بیت ہیں توحید اور رسول کی پہچان اہل بیت ہیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کہتے ہیں مظہر و فرحان روزے جزا کے پاس بان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان دو جسم اور ایک جان اہل بیت اور قرآن یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور میری جانب سے آپ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عشرہ رحمت کو گزار کر عشرہ مغفرت کو گزار کر اب اس عشرے میں داخل ہو گئے جس میں اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ ہم جہنم سے نجات پا سکیں اس آخری عشرے میں شبہ قدر بھی ہیں تاک راتیں بھی ہیں اسی مہینے میں رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور قرآن پاک جہاں ہمیں نصیب ہوا وہاں ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے کچھ فضائل بھی ہیں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے آج کا ہمارا موضوع بھی ہے تلاوت قرآن پاک جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بے شمار احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملتی ہیں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر کے تلاوت قرآن پاک کی سعادت شروع میں سعادت حاصل کی قاری نعمان صاحب نے ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آج اسی موضوع سے ہم استفادہ کریں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص قرآن کو محبوب رکھتا ہے خدا اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو معلم اگر کسی بچے کو بسم اللہ کراتا ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور پہلی جب اس کو کسی معلم کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ اس کو بسم اللہ اور اس کی رسم بھی ہوتی ہے باقاعدہ جب بسم اللہ قرآن کی اور آمین ہوتی ہے تو ایک رسم اور بڑی شان و شوکت سے ہوتی ہے لیکن جب قرآن کی ابتدا سیکھنے کی ابتدا ہوتی ہے تو جو معلم جس بچے کو تعلیم دیتا ہے بسم اللہ کی تعلیم دیتا ہے شروع میں سٹارٹ میں ہی تو خداوند عالم اس معلم کو بھی اور جس کو وہ تلاوت دے رہا ہے اس بچے کو بھی اور اس کے والدین کو بھی
بخش دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں نے آج جمع کی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان وہ ساری چیزیں پیش کروں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے جہاں پڑھنے کی فضیلتیں ہیں تو وہاں پر قرآن کو دیکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اکثر ہم لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس دوڑ میں تو لگے رہتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم نے 10 قرآن یا 20 قرآن پڑھ کے ختم کرنے، لیکن یہ فضیلت اپنی جگہ ہے، اس کا اجر اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری یہ بھی ہے کہ جس قرآن کو ہم نے 10 بار ختم کیا کم سے کم ایک بار اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش، کیونکہ جو چیز سمجھ کے پڑھی جاتی ہے اس کا لطف، اس کا فائدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک روایت ہے جو میں نے ابھی نکالی تھی، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ غالباً وہ بڑی سی روایت ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت یہ مروی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو معنی اس کو نہیں پتہ، تو وہ گویا اسی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو بول تو ضرور رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن کے جہاں فوائد ہیں تو کچھ فوائد میں آپ کو بتاؤں تلاوت قرآن پاک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی آنکھوں میں نور کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کی قوت بینائی کو مضبوط کر دیتا ہے۔ روایت ملتی ہے کہ ایک بار ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن کو، کیونکہ میں حافظ ہوں تو میں قرآن کو بغیر دیکھے ہی پڑھتا رہوں یا دیکھ کے بھی پڑھوں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کو پڑھنا تو فضیلت کا باعث ہے ہی، کہ تم بغیر دیکھے پڑھو تب بھی فضیلت ہے، لیکن بہتر ہے کہ تم دیکھ کر بھی پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن جب اس کو تم دیکھتے ہو تو اللہ اس قرآن کو دیکھنے کا بھی بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گویا جو حفاظ ہیں بے شک وہ ایک ان کی فضیلت ہے کہ وہ قرآن پاک کو تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی حکم ہے کہ جب بھی آپ کو وقت ملے، اور ان حفاظ کرام کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جب ہمیں وقت ملے ہم قرآن کو دیکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ سے بروز حشر شکوہ کریں گی۔ ان میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں جو بروز حشر اللہ سے شکوہ کریں گی۔ ایک وہ مسجد کہ جس میں نمازی نہیں جاتے، دوسرے وہ عالم کہ جو جاہلوں کے درمیان ہوں اور لوگوں نے ان عالم سے علم کی کوئی بات نہ سیکھی ہو، وہ بھی شکوہ کریں گے وہ عالم بھی۔ تیسرا قرآن کہ جس کو ہم نے گھر پر رکھ تو دیا ہے، یا تو وہ بیٹی کی رخصتی کے وقت نکلتا ہے یا کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو وقت ضرورت نکلتا ہے، ورنہ اس کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، جس پر قرآن پہ دھول جمی رہتی ہے معاذ اللہ، تو وہ قرآن بھی بروز حشر اللہ سے بہت شکوہ کرے گا۔ اس لیے ناظرین ضروری یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نسخہ قرآن مجید کا عطا کیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کم سے کم 50 آیت کی تلاوت روز کر لیا کرو اور اس کو سمجھ کے کیا کرو، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے۔ اور اب قرآن کے بارے میں اور بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ہم علماء کرام سے اس پہ رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن جاتے جاتے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ میرے بعد تم نے اگر ان کا دامن تھام لیا
ان کے ساتھ ہو گئے تو تم فلاح پالو گے، لیکن اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو قرآن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا، اس قرآن کو بہتر طریقے سے اہل بیت علیہ السلام سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ رستہ نہیں چھوڑنا، یہ در نہیں چھوڑنا۔ اگر ہم نے قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت لازم و ملزوم ہے۔ علماء کرام سے گفتگو رہے گی، حمدونات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے باران رحمت۔